الیگزینڈرا ایکس تھامس ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی جن کے پاس یہ سب کچھ تھا: ایک اعلیٰ طاقتوری ملازمت، پرتعاش طرز زندگی اور ناکام تعلقات کا سلسلہ۔ اس نے محبت کو ترک کر دیا تھا، اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ یہ ایک افسانہ ہے جو خوشگوار رومانوی کامیڈیز کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت تک تھا جب تک وہ ریان سے ملی، جو ایک آزاد مزاج فنکار ہے جس نے ہر اس چیز کو چیلنج کیا جو ایکس کے خیال میں وہ محبت اور رشتوں کے بارے میں جانتی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات ایک تباہ کن تھی۔ ایکس ایک رات دیر سے کام کر رہی تھی اور ریحان بھی رات کو دیر سے کام کر رہا تھا، اور ریحان دفتر کی صفائی کے لیے نیا چوکیدار تھا۔ اس نے اتفاقی طور پر کچرے کے ڈبے پر دستک دی، جس سے فرش پر کچرا پھیل گیا۔ ایکس غصے میں تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ریحان کی معذرت خواہ آنکھوں میں دیکھا، کچھ غیر متوقع ہوا۔ اسے کشش کی ایک چنگاری محسوس ہوئی۔ ان کے اختلافات کے باوجود انہوں نے ڈیٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایکس نے خود کو ریحان کی دلکش اور لاپرواہ فطرت سے متاثر پایا۔ لیکن جیسے ہی معاملات سنگین ہو رہے تھے، ریحان نے ایک بم پھینکا۔ اس کے پاس ایک راز تھا جو سب کچھ بدل دے گا۔ ریحان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا راز الیکس پر کھول دیا۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کی آواز جذبات سے کانپتی ہوئی۔ اس کا نام للی ہے اور اس کی عمر 7 سال ہے۔ کیونکہ میں اسے اپنے ماضی سے بچانا چاہتا تھا۔ الیکس حیران رہ گئی۔ اسے کبھی شک نہیں تھا کہ ریحان کا بچہ ہے۔ تم نے اسے راز کیوں رکھا؟ اس نے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ریحان نے وضاحت کی کہ وہ للی کی ماں کے ساتھ زہریلے تعلقات میں تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کی تحویل حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی تھی۔ میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اس نے کہا، لیکن اب جب میں تم سے ملا ہوں الیکس، میں اپنے ماضی کے بارے میں ایماندار ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ رہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم للی سے ملو۔ الیکس ریحان کی کمزوری سے متاثر ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے گہری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور وہ للی سے بھی ملنا چاہتی ہے۔ میں تیار ہوں، اس نے ریحان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ریحان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے الیکس کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ شکریہ، اس نے مضبوطی سے گلے لگایا۔ شکریہ، اس نے سرگوشی کی۔ سمجھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جیسے ہی انہوں نے گلے لگایا، الیکس کو معلوم تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ للی سے ملنے اور ریحان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کے لیے تیار تھی۔ الیکس اور ریحان کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا۔ وہ رومانوی تاریخوں پر گئے اور شہر میں مختلف جگہوں کو پھرا، اور ان کے اطراف کو اتنا ہنستے کہ ان کے اطراف کو تکلیف نہ ہو۔ الیکس نے پہلے کبھی کسی کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ریحان کے ساتھ گہری محبت کر رہی ہے۔ ایک دن ریحان الیکس کو للی کو ملنے لے گیا۔ الیکس گھبرا گئی، لیکن اس چھوٹی لڑکی سے ملنے کے لیے پرجوش تھی جس نے ریحان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی ریحان کے آرام دہ اپارٹمنٹ میں پہنچے، للی دروازے کی طرف بھاگی اور اسے کھول دیا۔ ہیلو! چمکیلی نیلی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھی۔ الیکس فوراً للی کی غیر معمولی شخصیت اور اس کی متعدی مسکراہٹ سے متاثر ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے ایک ساتھ دن گزارا، الیکس کو احساس ہوا کہ وہ ریحان اور للی سے دونوں سے پیار کر چکی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، ریحان نے الیکس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پارک کی طرف لے گیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری پوچھنا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں جذبات سے چمک رہی تھیں۔ الیکس کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی جب ریحان اسے 1 گھنٹے تک گرا اور ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر نکالا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی الیکس؟ اس نے پیار سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ خوشی کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ الیکس نے بے تابی سے سر ہلایا۔ ہاں، ہاں، 1 ملین بار ہاں، اس نے کہا۔ جب انہوں نے گلے لگایا اور بوسہ دیا، للی نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے ارد گرد رقص کیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ اب میری
ستیلی ماں بننے والی ہیں۔ اس نے کہا۔ الیکس مسکرائی، یہ جان کر کہ اسے اپنا ہمیشہ کے لیے کنبہ مل گیا۔ میں تمہاری ستیلی ماں بن کر بہت خوش ہوں للی، اس نے چھوٹی لڑکی کو گلے لگاتے ہوئے جواب دیا، اور اس طرح الیکس، ریحان اور للی خوشی سے زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے گلے لگایا، الیکس کو معلوم تھا کہ اسے اپنا حقیقی گھر مل گیا۔ وہ محبت سے ہنسی اور ایڈونچر سے گھری ہوئی تھی۔ ریحان، للی اور وہ ایک ٹیم، ایک خاندان تھے۔ سال گزرتے گئے اور ان کی محبت بڑھتی گئی۔ انہوں نے دنیا کا سفر کیا، نئی جگہ دریافت کی اور ایسی یادیں بنائی جو زندگی بھر قائم رہیں۔ ایک دن ریحان الیکس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم جانتی ہو، میں سوچ رہا ہوں، میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ الیکس کا تجسس بڑھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ریحان کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھی۔ اس نے ایک ٹری ہاؤس بنانا چاہتا ہوں، اس نے کہا، ہمارے خاندان کے لیے ایک ٹری ہاؤس جہاں ہم ایک ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور مزید یادیں بنا سکتے ہیں۔ الیکس کا دل پگھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان کے لیے ایک خواب پورا ہونا تھا۔ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے پرجوش تھی۔ اور اس طرح انہوں نے اپنا ٹری ہاؤس بنانا شروع کیا، ایک آرام دہ چھوٹا سا گھونسلہ جو زمین سے اونچا تھا۔ انہوں نے اپنی نئی پناہ گاہ کو ڈیزائن کرنے، تعمیر کرنے اور سجانے میں ان گنت گھنٹے گزارے۔ آخر کار وہ دن آن پہنچا جب ان کا ٹری ہاؤس مکمل ہو گیا۔ وہ پیچھے کھڑے ہوئے اور فخر سے چمکتے ہوئے ان کے دستکاری کی تعریف کی۔ یہ ہماری خوشی کی جگہ ہے، ریحان نے الیکس کے گرد بازو رکھتے ہوئے کہا، ہمارا ہمیشہ کے لیے گھر۔ الیکس نے قریب ہوتے ہوئے جواب دیا۔ للی، اب ایک بالغ عورت، اپنے والدین کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آنے والی نسلوں کے لیے یادیں بنائیں گے، انہوں نے کہا، اور اس طرح وہ اپنے آرام دہ چھوٹے ٹری ہاؤس میں، جو ان کا ہمیشہ کے لیے گھر ہے، محبت، ہنسی اور مہم جوئی سے گھرے ہوئے خوشی سے۔ جیسے ہی وہ اپنے ٹری ہاؤس میں آباد ہوئے، الیکس، ریحان اور للی نے عجیب و غریب واقعات کو محسوس کرنا شروع کیا۔ دروازے خود ہی کھل جائیں گے اور سرگوشیوں کی آوازیں کہیں سے آ رہی تھی۔ پہلے تو انہیں ہوا یا ان کا تخلیق قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن جلد ہی واقعات کو نظر انداز کرنے کے بار بار ہونے لگے۔ ایک بات، ارد گرد بیٹھے تھے، للی اچانک بول پڑی، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ٹری ہاؤس جن زدہ ہے، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں جوش کے ساتھ پھیل گئی۔ ریحان اور الیکس نے شکی نظروں کا تبادلہ کیا، لیکن للی نے کہا، میں ایک تجسس کو جنم دیا۔ انہوں نے اپنے ٹری ہاؤس کی تاریخ اور اس کی زمین پر تحقیق کرنا شروع کی۔ انہوں نے جو دریافت کیا اس نے انہیں چونکا دیا۔ ان کا ٹری ہاؤس ایک قدیم قبرستان پر بنایا گیا تھا، اور انہوں نے جو سرگوشیاں سنی وہ ماضی کی آوازیں تھیں۔ جیسے ہی وہ پرسرار گہرائی میں اترے، انہیں احساس ہوا کہ ان کا ٹری ہاؤس روحوں کا گٹھ جوڑ تھا، دنیا کے درمیان ایک پل، اور وہ اس مقدس مقام کے محافظ تھے۔ اس نئی سمجھ کے ساتھ انہوں نے اپنے کردار کو قبول کیا اور روحوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے اس سرزمین کی تاریخ، وہاں رہنے والے لوگ اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے رازوں کے بارے میں سیکھا۔ جب انہوں نے اپنے ٹری ہاؤس کے اسرار کو دریافت کیا تو انہوں نے چھپے ہوئے کمرے، خفیہ راستے اور قدیم نمونے دریافت کیے، اور ہر ایک دریافت کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت گہری ہوتی گئی۔ سال گزرتے گئے اور ان کا ٹری ہاؤس ان لوگوں کے لیے ایک مینار بن گیا جو دانشمندی، رہنمائی اور اس سے آگے کے ساتھ تعلق کی تلاش میں تھے۔ اور الیکس، ریحان اور للی، ٹری ہاؤس کے سرپرست، ایک ساتھ کھڑے تھے، ہاتھ جوڑ کر۔ آگے جو بھی اسرار ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ دن گزرتے گئے۔ ٹری ہاؤس روحانی متلاشیوں اور ایڈونچر کے شوقینوں کے لیے ایک مقام بن گیا۔ لوگ ٹری ہاؤس کے جادو اور اس کے سرپرستوں کی حکمت کا تجزیہ کرنے کے لیے دور دور سے سفر کرتے تھے۔ ایک دن صوفیہ نامی ایک نوجوان عورت اپنے روحانی سفر کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ٹری ہاؤس پہنچی۔ الیکس، ریحان اور للی اس کا کھلے دل سے استقبال کیا اور اپنے علم اور تجربات اس کے ساتھ شیئر کیے۔ جیسا کہ صوفیہ نے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا ٹری ہاؤس
اور اس کے سرپرستوں سے خاص تعلق ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ اس قدیم تہذیب کی براہ راست اولاد ہے جس نے ٹری ہاؤس بنایا تھا اور اس کے آباء و اجداد ایک طاقتور میراث چھوڑی تھی۔ اس نئی سمجھ کے ساتھ صوفیہ جانتی تھی کہ اسے اپنی تقدیر پورا کرنا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ الیکس، ریان اور للی اس کی صلاحیت کو پہچان لیا اور ٹری ہاؤس کے طریقوں سے ایک ساتھ انہوں نے ٹری ہاؤس کے رازوں اور کائنات کے اسرار کو دریافت کیا۔ انہوں نے چھپے ہوئے حجرے، قدیم نمونے اور طاقتور رسومات دریافت کی جو صدیوں سے چھپے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے صوفیہ علم اور طاقت میں بڑھتی گئی، وہ ٹری ہاؤس کمیونٹی کی ایک طاقت قابل قدر رکن بن گئی۔ اس نے دوسروں کو ان کے روحانی سفر میں مدد کی اور اپنے تحائف کا استعمال زمین کو ٹھیک کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے کیا۔ سال گزرتے گئے اور صوفیہ ٹری ہاؤس کمیونٹی میں ایک قابل احترام رہنما بن گئی۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو جاری رکھا اور ٹری ہاؤس کی حکمت اور جادو کی رسائی کو بڑھایا، اور یوں ٹری ہاؤس اور اس کے سرپرستوں کی کہانی مکمل دائرے میں آ گئی، کیونکہ روحانی متلاشی اور ایڈونچر کے شوقینوں نے ایک نئی نسل کائنات کے اسرار اور ٹری ہاؤس کے رازوں کو تلاش کرتی رہی۔ جیسے جیسے صوفیہ کی قیادت میں اضافہ ہوا، اسے ایک عظیم چیلنج کے قریب آنے کے نظارے ملنے لگے۔ اس نے ایک تاریخی قوت کو دیکھا جو ٹری ہاؤس اور اس کے باشندوں کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے انہیں جنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ الیکس، ریان اور للی نے صوفیہ کی جبلتوں پر بھروسہ کیا اور اپنے گھر کے دفاع کے لیے کمیونٹی کو اکٹھا کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے ٹری ہاؤس کو مضبوط کیا اور آنے والی لڑائی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نوازا۔ جب تاریخی قوتیں پہنچی تو یہ اس کے برعکس تھا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سایہ دار مخلوق کی ایک بڑی فوج ٹری ہاؤس پر اتری، اس کی طاقت اور جادو کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جنگ شدید تھی، منتر اور تلواریں روشنی اور اندھیرے کے شاندار نمائش میں ٹکرا رہی تھی۔ صوفیہ، الیکس، ریان اور للی نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن انہیں جلد یہ احساس ہو گیا کہ ان کا دشمن بہت مضبوط ہے۔ بس سب کچھ کھو گیا۔ صوفیہ کو ایک قدیم رسم یاد آ گئی جسے اس کے آباء و اجداد نے چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور ایک ساتھ انہوں نے رسم ادا کی، اس قدیم جادو کو پکارا جو ٹری ہاؤس کے اندر موجود تھا۔ ٹری ہاؤس خود ایک طاقتور روشنی سے چمکنے لگا، خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ سرپرستوں نے مہلت کا فائدہ اٹھایا اور جوابی حملہ کیا، اندھیرے کو پیچھے ہٹایا اور اپنے گھر کو بچا لیا۔ جنگ کے بعد درخت کا گھر نشان زدہ رہ گیا لیکن ابھی تک کھڑا ہے۔ صوفیہ، الیکس، ریان اور للی نے اپنا گھر بچا لیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اندھیرا لوٹ آئے گا۔ انہوں نے ٹری ہاؤس اور اس کے جادو کا دفاع جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا، جو بھی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یوں ٹری ہاؤس اور اس کے سرپرستوں کی کہانی جاری رہی، جو تاریخی اور مصیبت کے وقت دوستی، محبت اور عزم کی طاقت کا ثبوت ہے۔